السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة إن كنتم توعدون۔ حمد کے بعد تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، اور درود و سلام، بے شمار درود و سلام آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ قرآن کریم کی میں نے ایک آیت پڑھی ہے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اپنی توحید کا درس دیا ہے، اپنی توحید کا درس دیا ہے۔ استقامت پر جو لوگ جم جاتے ہیں، استقامت پر جو لوگ جم جاتے ہیں، کوئی کسی بھی باطل فرقے سے ٹکرا جاتا ہے تو وہ استقامت پر جم جاتا ہے۔ ربنا اللہ، وہ اپنے رب کے لیے ڈٹ گیا۔ استقامت پر جمنا، اپنے رب کے لیے جم جانا، ایک جگہ پر جم جانا اپنے رب کے لیے۔ ربنا اللہ، اپنے رب کے لیے، توحید ربوبیت جسے کہتے ہیں۔ ہمیں اللہ کو رب ماننا ہے، وہی ہمارا پالنہار ہے، وہی ہمارا پرورش کرنے والا، روزی دینے والا، دکھوں کو دور کرنے والا، بگڑی بنانے والا، وہی ہمارا رب ہے۔ اب جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو استقامت پر ڈٹ گئے، استقامت پر جم گئے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ کیوں؟ وہ اللہ کے لیے ڈٹ گئے ہیں۔ کوئی بھی پریشانی آتی ہے وہ ڈٹ گئے۔ اللہ کی طرف سے جتنی بھی مشکلات یا پریشانی آتی ہیں تو وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ دنیا جائے تو جائے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اگر رب ناراض ہو گیا تو پھر ہمارا ٹھکانہ بہت، ہم خسارہ اٹھانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ربنا اللہ پر جمائے، استقامت پر جمائے۔ جیسے کہ
آسیہ فرعون کی بیوی استقامت پر جمی، اور فرعون نے ایمان لانے کے بعد جب آسیہ ایمان لے آئی تو فرعون نے اتنی زیادتیاں کی ان کے ساتھ، بڑی تکلیفیں دی انہیں۔ اللہ کا انکار کرو، میں ہی تمہارا رب ہوں، لیکن آسیہ رب کے لیے ڈٹ گئی، اس اللہ کے لیے ڈٹ گئی، اس رب کے لیے استقامت پر ڈٹ گئی۔ اللہ نے کہا آسیہ صبر کرنا، دنیا کی زندگی تھوڑے سے دن کی ہے، تھوڑے سے دن کی ہے، یہاں تم نے صبر کیا، استقامت پر جم گئے تو جنتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ نے جو جنتیں بنائی ہیں وہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں استقامت، ڈٹ گئی، اللہ کے لیے ڈٹ گئی۔ میرا رب ہے اللہ، وہی میرا رب ہے، تو میرا رب نہیں ہو سکتا، تو کچھ بھی کر لے، لیکن میں نے ایمان لائی ہوں، میں تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو مجھے مار سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو۔ میں استقامت پر جم گئی اور میں نے اللہ کو رب مان لیا اور اس کو مانتی رہوں گی، مرتے دم تک میں اللہ کو مانتی رہوں گی، رب مانتی رہوں گی۔ تو اسی طرح ہمیں استقامت پر جمنا اپنی پریشانیوں میں، خاص کر کے خواتین کو اس چیز کا لحاظ کرنا۔ آسیہ کی قربانیوں کو دیکھو، کس طرح اللہ کے ایک ہونے پر، رب ہونے پر ڈٹ گئی، جم گئی، اور اتنا ظالم بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا تھا اس سے نہیں ڈری۔ اور جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں نا، اللہ کو جس نے رب مان لیا وہ کسی ہستی سے نہیں ڈر سکتا دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ۔ اللہ ہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، اور کوئی نہیں مار سکتا۔ ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ عنہ کے پیروں میں رسے باندھ دیے، ایک اونٹ ادھر کھڑا کر دیا، ایک اونٹ ادھر کھڑا کر دیا، اور کہا سمیہ باز آ جا، اللہ کا انکار کر دے، میں تو چھوڑ دوں گا، ورنہ یہ اونٹ ایک ادھر دوڑے گا، ایک ادھر دوڑے گا، اور تم بیچ میں سے چیری جاؤ گی۔ لیکن سمیہ رضی اللہ، قربان جائیے، اللہ کو رب مانا کہ میرا رب ہے، اس سے میں موت سے نہیں ڈرتی، میں موت سے نہیں ڈرتی، مجھے مرنا تو ہے ہی، اب نہ کچھ دن کے بعد مروں گی، لیکن مرنا ہے، 70 سالہ بوڑھی عورت ہے، لیکن اللہ پر اتنا یقین، اتنا مضبوط یقین ان کا بنا، کہنے لگی کہ تو کچھ بھی کر لے، مار دے، کچھ بھی کر دے، لیکن میں رب کا انکار نہیں کروں گی، میرا رب اللہ ہے۔ ثم استقاموا، جنتیں ہمارے لیے، یعنی فرشتوں کا نزول ہمارے لیے ہے، اور ہمارے لیے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ کیا ہے، تو جنتیں، اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ سمیہ رضی اللہ عنہ قربانی دیکھیے، نہیں ڈٹی، موت سامنے کھڑی ہوئی ہے، لیکن سمیہ لرز نہیں رہی، ڈر نہیں رہی بالکل۔ جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں، ان کے ایمان پھسپھسے نہیں ہوتے۔ صحابہ کے ایمان بہت مضبوط ایمان تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا گردنیں کٹا دو، اپنی گردنیں کٹا دی۔ اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، رک جاؤ، رک گئے۔ اتنے عظیم ساہستہ وہ لوگ تھے، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ذرا سی کوئی تکلیف ہوئی گھبرا گئے۔ تو اللہ کے لیے ڈٹ جاؤ، اور جب اللہ کے لیے اللہ کے رب ہونے پر ڈٹ جاؤ گے، ہمارا رب اللہ ہے، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، فرشتوں کے ذریعوں سے مدد کرے گا۔ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تم ایسے لوگوں کے اوپر جو استقامت پر ڈٹ جاتے ہیں، استقامت پر جم جاتے ہیں۔
اور جو استقامت سے گھبراتے ہیں، استقامت پر نہیں ڈرتے ہیں، نہیں جمتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا، ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے۔ تو اس دین کے لیے صحابہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اتنی بڑی بڑی قربانی۔ بلال کی قربانی دیکھو، آج تم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، رمضان کے روزے آتے وہ نہیں رکھے جاتے، بلال کو دیکھو گرم ریت میں گھسیٹا جا رہا ہے بلال کو، کیوں؟ اللہ کے رب ہونے، یعنی اللہ کو رب مانا انہوں نے، اللہ کو رب مانا، اس لیے انہیں تپتی ہوئی ریت میں گھسیٹا جا رہا ہے، پتھر ان کے سینے پر رکھ دیے جاتے ہیں، اتنی تکلیف، شدید تکلیف دینے کے باوجود بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ قربان جائیے ان کے الفاظوں پر، احد 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 احد، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ڈٹ گئے، اللہ کے لیے ڈٹ گئے۔ اب جو اللہ کے لیے ڈٹ جاتا ہے تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے، گھبرائے نہیں، حضرت بلال گھبرائے نہیں، اتنا مارا جا رہا، پٹائی کی کری جا رہی، سینے پر پیر رکھ دیا جاتا ہے، گرم ریت میں گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن استقامت پر جم گئے۔ تو جو لوگ استقامت پر جم جاتے ہیں، فرشتے ان کے لیے نازل ہوتے ہیں، اللہ کی مددیں آتی ہیں ان کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ اور اس پہ جم جاؤ۔ جمنے کا نام، ڈٹنے کا نام استقامت ہے، ثم استقاموا۔ تو استقامت ایک ہوتا ہے، تو استقامت پہ جو جم جاتے ہیں ان کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، اور جو استقامت سے بھاگتے ہیں ان کے ایمان فسفسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو رب ماننا، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، رب چاہی زندگی گزارو، اگر رب چاہی زندگی گزارو گے فرشتوں کا نزول ہوگا، تمہارے ہی لیے فرشتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی مددیں آئیں گی تمہارے ساتھ، اور من چاہی زندگی گزارو گے تو اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ تعالیٰ اپنی مدد ہٹا لیتا ہے ایسے لوگوں سے۔ تو اسلام نام اپنی مرضی کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام وہ ہے جو اللہ کے رسول پر 1400 سال پہلے نازل ہوا یہ دین۔ اللہ کے رسول کو کتنی تکلیفیں دی گئیں، کتنی مصیبتیں دی گئیں، کتنی مصیبتیں اٹھائیں انہوں نے، کس کے لیے؟ اس اللہ کے لیے۔ اللہ نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اے نبی اعلان کر دو، اے نبی اعلان کر دو، قل ان صلاتي، میری نمازیں، ونسكي، میری قربانیاں، ومماتي للہ رب العالمین، ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے، اللہ کی استقامت پر میں جم گیا۔ ثم استقاموا، اسے کہتے ہیں استقامت۔ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے اعلان کروا دیا، میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ تو ہم جب مرے تو اللہ کے لیے، جو بھی ہم کام کریں اللہ کے لیے، اللہ ہمارا راضی ہو۔ اگر ایک کھجور بھی ہم صدقہ کریں وہ بھی اللہ کے لیے کہ اللہ ہمارا راضی ہو جائے۔ جو رب ہے، تمام جہان کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، رحمان الرحیم، جو تمام جہانوں کا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہایت مہربان، رحمان الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔
تو اس رب کے لیے ہمیں ڈٹنا ہے، اور جو اس رب کے لیے ڈٹ جاتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں، باقی ان کے علاوہ سب خسارے میں ہیں۔ لیکن ہم کیسے اللہ کے لیے ڈٹیں؟ ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، روزہ نہیں رکھا جاتا، برائیوں میں ملوث، بے ایمانی کرنے میں نمبر 1، ایک دوسرے سے بغض رکھنے میں، حسد کرنے میں، اتنی بڑی گمراہی آج ہمارے اندر، تو اللہ کی مدد کہاں سے آئیں گی؟ فلانا آدمی ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے، فلانا یہ کر، وہ تو ہوگا جب تم رب چاہی زندگی نہیں گزارو گے، ایسا تو ہوگا۔ رب چاہی زندگی گزارو، انشاءاللہ اگر آپ مر بھی جاؤ گے تب بھی آپ کامیاب، مر کے بھی آپ کامیاب ہو۔ تو ثم استقاموا کے الفاظ کو جو سمجھ جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کوئی غم نہ کرو، ولا تحزنوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، کوئی غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، تمہارے لیے جنت کے وعدے ہیں اللہ کے، جنت بنائی تمہارے لیے ہے، مومن کے لیے جنت ہے، مشرک کے لیے جنت نہیں۔ جنت اللہ نے بنائی ان لوگوں کے لیے ہے جو استقامت پر اللہ کو رب مان لے۔ صحابہ کی زندگی میں جب اللہ کی ربوبیت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے مضبوطی سے اس کو تھام لیا، استقامت پہ مضبوطی سے، یعنی مضبوطی سے وہ جم گئے اور اس کو تھام لیا۔ کیا تھام لیا؟ رب کے قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو۔ اگر تم اس کو پڑھو گے، اسے اپنے مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی خسارہ والے نہیں بنو گے۔ تو ہمیں اللہ کے رب ہونے پر یقین ہونا چاہیے، اللہ کو ہمیں رب ماننا ہے جس طرح سب نے رب مانا۔ دنیا کے چرندے پرندے جانور حیوان جتنے بھی اللہ نے بنائے نا، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی تسبیح سے غافل ہے تو یہ کہ انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، آج وہ سب سے جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانوروں سے بدتر کیوں؟ پوری سال گزر جاتی، نہ نہاتے نہ دھوتے نہ روزہ رکھتے نہ نماز پڑھتے، بلکہ ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا لگے ہوئے۔ دنیا بھی کماؤ، بنا نہیں ہے دنیا کمانا، لیکن اللہ کی مرضی کے مطابق۔ رسول اللہ نے جس طرح حکم دیا ہے دنیا کمانے کا، اس طرح حکم دیجیے۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیجیے، بچوں کو بچیوں کو سب کو علم سکھائیے۔ اور جب بچے علم سیکھیں گے اور اللہ کے دین کو سمجھیں گے، جب اللہ کے دین ان کی سمجھ میں آئے گا، اللہ کے دین کو سمجھ لیں گے اور سمجھ میں آ جائے گا، پھر تمہارے بھی لیے بھی نجات کا ذریعہ بنیں گے، اور وہ بھی ایک دن استقامت پر جمیں گے جس طرح تم مضبوطی سے استقامت پر جمے ہوئے ہو۔ مومن بن جاؤ، بشرطے کہ مومن ہو۔ لیکن ہم آج بھاگتے ہیں، اللہ سے بھاگتے ہیں۔ کہاں تک بھاگو گے؟ ایک دن آئے گا اللہ کی عدالت لگے گی۔ جب روح قبض ہوگے اللہ کے پاس جاؤ گے تو کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ کیا دکھاؤ گے؟ اللہ کی بارگاہ میں جب تک آپ سے 5 سوالوں کا جواب آپ نہیں دے دیں گے تو آپ وہاں سے ایک پیر بھی نہیں ہٹا سکتے۔ اللہ کی عدالت لگے گی، انصاف کی عدالت ہوگی، دنیا کی عدالت نہیں ہے، اللہ کی عدالت، اس میں انصاف ہے، اللہ انصاف چاہتا ہے، حق بات چاہتا ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کی نصیحت کرتے رہو، صبر پر جمے رہو،
اور حق بات کہتے رہو، اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہو۔ اللہ نے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ کے لیے، ادعو الی اللہ، میں اور میرے ماننے والے جو میرے تابع ہیں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں اور میرے تابع جو ہیں، میرے ماننے والے سب اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اس استقامت کی طرف بلا رہے ہیں کہ اللہ کو رب مان لو، اللہ کو رب مان لو، اللہ مان لو، استقامت پر جم جاؤ۔ میں اور میرے ماننے والے لوگوں کو یہی دعوت دے رہے ہیں، استقامت پر جم جاؤ، اللہ کو رب مان لو۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ۔ علم اور برہان کی روشنی میں، علم ہونا بہت ضروری ہے، علم اور برہان کی روشنی میں، علم اور بصیرت کی روشنی میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، علم اور بصیرت کی روشنی میں، علم اور برہان کی روشنی میں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ ہر جگہ کئی مقاموں پر مشرکین، ما کان من المشرکین، ما کان من المشرکین، تو یہ سب سے بڑا خطرناک الفاظ ہے مشرکین کا۔ اب جو اس سے بچ گیا اور استقامت پر ڈٹ گیا، استقامت پر ڈٹا چند لوگ تھے، انہوں نے کوئی دیوی دیوتا تھا، اس پر کچھ چڑھایا جاتا تھا، تو وہاں کا یہ دستور تھا ان لوگوں کا، اگر اس پہ کچھ نہ کچھ چڑھا دیتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جو نہیں چڑھاتا تھا اس کو مار دیتے تھے۔ دو لوگ آئے، دو لوگوں میں سے ایک نے انکار کر دیا کہ وہ استقامت پر جم گیا، اللہ کو اس نے رب مانا، اللہ کو رب مانا، استقامت پر جم گیا، لیکن میں نہیں پوجوں گا اس کو، میں نہیں چڑھاؤں گا اس کے اوپر۔ تو اللہ کے لیے وہ ڈٹ گیا، اس کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اور دوسرا آیا، دیکھ لے اس ساتھ اس کا انجام، اگر تو نے بھی کچھ نہ کچھ نہیں چڑھایا، بھلے ایک مکھی چڑھا مگر چڑھا ضرور، اگر تے نے بھی نہیں چڑھا تیرا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ تو اس نے ایک مکھی مار کے چڑھا دی، بھلی مکھی مار کے چڑھا دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو پہلا شخص تھا جس نے اس پر چڑھاوا نہیں چڑھایا، جو استقامت پر جمع ہوا، رب اللہ کو رب مانتا تھا، وہ اللہ کو اس نے رب مانا، میں نہیں چڑھاؤں گا، میرا رب اللہ ہے، میں اس کی عبادت کروں گا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس شخص جنت میں گیا۔ اللہ اکبر۔ اور جس نے مکھی چڑھائی تھی مار کے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس شخص جہنم میں گیا۔ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ کہے، اللہ کا انکار کر دے، کوئی تلوار، لاٹھی، بلم، بندوق لے کے کھڑا ہو جائے، میں تجھے مار دوں گا، اللہ کا انکار کر دے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تیری جان بچتی ہے انکار کرنے سے تو بچا لے، بچا لے اپنی جان۔ صحابہ مچل گئے، کہا اللہ کے رسول اگر وہ یہ کہے جو اللہ سے مانگتے ہو، ہمارے سامنے جھکو، ہماری عبادت کرو، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تیری بوٹی بوٹی کر دی جائے، تجھے آگ میں جلا دیا جائے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ ہے استقامت پر جمنا۔ جان بچانے کے لیے اللہ کا انکار کر دے کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ مجھے پوجو، میری عبادت کرو، تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تیری بوٹی کر دی جائے، تجھے آگ میں جلا دیا جائے، لیکن غیر اللہ کے سامنے غیر اللہ کی عبادت نہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا خالص۔ تو یہ استقامت پر جمنا ہے۔ اللہ کے نبی نے رخصت دی، اگر تیری جان بچتی تو بچا لے، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میرے سامنے جھکو، مجھے پوجو، وہ جو بدماش لوگ ہیں وہ کہ ہماری عبادت کرو، تو پھر کہا غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنا، بھلے ہی تمہاری بوٹی کر دی جائے، تمہیں جلا دیا جائے۔ تو یہ ہے شان ہمارے دین کی۔ تو جس نے رب کو پہچان لیا، رب کو رب مان لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جنتیں ان کا انتظار کر رہی ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
کہنے سننے زیادہ ہم عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.